السلام علیکم اسلام کے دوستو۔ ایک ایسی سرزمین جہاں 90% سے زائد آبادی مسلمان ہے، لیکن وہی سرزمین آج اسلام سے ڈرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں نمازیوں کو خوفزدہ کیا جاتا ہے، روزے رکھنے والوں کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے اور پردہ کرنے والی لڑکیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، آخر کیوں پوری دنیا کا دھیان اس حقیقت سے ہٹایا جا رہا ہے؟ کیا اقوام متحدہ اس سب پر خاموش تماشائی بن چکی ہے؟ یہ وہ ملک ہے جہاں بچوں کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، جہاں سرکاری ملازم روزہ رکھنے پر دبائے جاتے ہیں اور جہاں امام کو جمعہ کا خطبہ حکومت کے لکھے ہوئے کاغذ سے پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ صرف ایک خبر نہیں، یہ آج کی تلخ حقیقت ہے، جہاں تہذیب کے نام پر ایمان کو دبایا جا رہا ہے، جہاں ثقافت کے پردے میں اسلام کی روشنی کو مدھم کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ سب کر کون رہا ہے اور کیوں؟ یہی جاننے کے لیے آئے چلتے ہیں تاجکستان کی ان دیواروں کے پیچھے جہاں ایمان قید ہے مگر امید اب بھی زندہ ہے۔ مسلم آبادی پر مشتمل وسطی ایشیائی ملک تاجکستان میں حجاب پہننے پر پابندی کا قانون منظور کر لیا گیا۔ Usmanov says he's been detained and forcibly shaved 3 times in the last. و شبه به اونها نگاه میکند که خدا نکند در تگ صدرشون شودرشون یگان چیز پنهان شده باشه۔ تاجکستان کا نام سنتے ہی شاید زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں پہاڑ، برف اور پسماندگی آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خطہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم روشن باب رہا ہے۔ یہی وہ زمین ہے جہاں کبھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء کرام نے آنکھ کھولی۔ یہی وہ علاقہ تھا جس نے قرآن، حدیث اور اسلامی علم کو پھیلانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ مگر وقت کے ساتھ جب سوویت یونین کا سایہ اس خطے پر پڑا تو مذہب کو افیون کہا گیا، اذان کو شدت پسندی کا نعرہ اور مسجد کو سیاسی خطرہ۔ پھر آتا ہے 1991، جب تاجکستان آزاد ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ اب اسلام پھر سے اپنی روشنی پھیلائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آج کے تاجکستان میں حالات عجیب ہیں۔ باہر سے دیکھو تو ملک ترقی کرتا ہوا لگتا ہے، نئی سڑکیں، عمارتیں، حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم دنیا سے جڑ رہے ہیں، مگر اندر سے دیکھو تو آپ کو نظر آئے گا ایک خاموش خوف۔ 18 سال سے کم عمر بچے مسجد نہیں جا سکتے، رمضان میں سرکاری ملازمین کو روزہ رکھنے سے روکا جاتا ہے، امام کا خطبہ حکومت کے دیے گئے کاغذ سے پڑھا جاتا ہے، داڑھی رکھنے والے پر پوچھ گچھ اور حجاب پہننے والی لڑکیوں کو اکثر سکول جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ سب تاجکستان کے عام مسلمانوں کے لیے روز کی حقیقت ہے۔ اب سوال آتا ہے، کیا حکومت واقعی اسلام دشمن ہے؟ حکومت کا کہنا ہے، ہم اسلام کے خلاف نہیں، ہم صرف شدت پسندی کو روکنا چاہتے ہیں، ہم ایک جدید سیکولر ریاست ہیں، ہم مذہب اور سیاست کو الگ رکھتے ہیں۔ یہاں کے صدر علی رحمان خود کو قوم کا باپ کہتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر مذہب کو کھلی آزادی دی گئی تو ملک افغانستان جیسا ہو جائے گا۔ ان کے نزدیک امن اور ترقی کے لیے مذہب کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا امن حاصل کرنے کے لیے ایمان کو چھین لینا درست ہے؟ ایک نوجوان جو یہ چاہتا ہے کہ وہ سنت کے مطابق داڑھی رکھے، لیکن پولیس اسٹیشن میں اسے بلایا جاتا ہے کہ یہ انتہا پسندی کی علامت ہے۔ استمول یگان خیلی وابسته رفتارشون باشن که یگان رفتگیم قانون شکنی کرده گیرن و همین سببو قطعی۔ اور جو روزہ رکھنا چاہے مگر سرکاری دفتر میں کہا جاتا ہے کام کے دوران روزہ رکھنا منع ہے۔ کیا یہ سب صرف مذہب کے نام پر ہو رہا ہے یا پھر ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تاکہ مسلمان اپنے مذہب سے دور ہو جائیں؟ رحمان حکومت کے نزدیک زیادہ مذہب خود ایک خطرہ ہے، اسی لیے تاجکستان میں ایک عجیب اصول بنایا گیا، اگر مسجد میں مقررہ تعداد سے زیادہ لوگ آ جائیں تو امام کو جواب دینا پڑتا ہے۔ بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے خصوصی اجازت نامے چاہیے، حج کے لیے جانے والوں کی فہرست حکومت خود تیار کرتی ہے، یہاں تک کہ اذان کی آواز کی بلندی پر بھی ضابطہ بنایا گیا۔ یہ سب امن کے نام پر کیا جا رہا ہے،
لیکن عوام اسے ایمان کی زنجیر کہتے ہیں۔ تاجکستان کا سرکاری میڈیا اسلام کو ایسے دکھاتا ہے جیسے وہ قدامت پسندی یا پسماندگی کی علامت ہو۔ ٹی وی ڈراموں اور خبروں میں مسلمان کردار کو عموماً شدت پسند، بے روزگار یا غیر مہذب دکھایا جاتا ہے، جبکہ جدید اور کامیاب شہری ہمیشہ وہ دکھایا جاتا ہے جو مذہب سے دور، مغربی لباس میں اور حکومت کی تعریف کرنے والا ہو۔ یہی پروپیگنڈا آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے۔ اب بہت سے نوجوان خود یہ سوچنے لگے ہیں کہ زیادہ دینداری مطلب خطرہ۔ یہ وہ نفسیاتی جنگ ہے جسے حکومت ماڈرنائزیشن کے نام پر لڑ رہی ہے۔ حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اپنی قدیم تاجک تہذیب کو زندہ کر رہے ہیں۔ نوروز جیسے قدیم ایرانی جشن کو بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے، لیکن مسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے اجتماعات پر سخت کنٹرول رکھا جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ نوروز منانا غلط ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کیا اپنی تہذیب کے نام پر ایمان کو قربان کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اسلام صرف مذہب نہیں، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ تہذیب نہیں چھینتا، بلکہ ہر تہذیب کو پاکیزگی دیتا ہے۔ کچھ حکومتی مورخین کہتے ہیں اسلام عربوں کی تہذیب ہے، تاجک تہذیب الگ ہے۔ تو ان سے ایک ہی سوال ہے، کیا آپ تاریخ نہیں پڑھتے یا اسلام دشمنی میں اندھے ہو چکے ہیں؟ اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف خطے گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عرب ہو یا عجم، تاجک ہو یا ایرانی، سب اپنے اپنے طریقے سے خدا کو تلاش کر رہے تھے، مگر کوئی صحیح سمت نہیں جانتا تھا۔ عرب مکہ کے سردار بتوں کے سامنے جھکتے تھے، کسی کو لات پیاری تھی تو کسی کو منات، کسی نے سورج کو خدا بنا لیا تھا تو کوئی پتھروں سے امید باندھے بیٹھا تھا۔ قتل و غارت، شراب نوشی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، یہ سب معمول کی باتیں تھیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ تمہارا رب ایک ہے، نہ وہ پیدا ہوا، نہ پیدا کیا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ اور عربوں نے بھی ابتدا میں اس حق کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تلواریں اٹھائی، مسلمانوں کو مکے سے نکال دیا، انہیں قتل کیا، قید کیا، اور یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، کیونکہ وہ بھی اپنے آباء و اجداد کی تہذیب سے بندھے ہوئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ نیا پیغام ان کی پرانی روایات کو مٹا دے گا، مگر اسلام کا نور طاقت سے نہیں، سچائی سے پھیلا۔ وقت گزرتا گیا اور وہی عرب جو کبھی دشمن تھے ایمان کے پروانے بن گئے۔ ان کے دلوں میں وہ نور اترا جس نے پوری دنیا کو منور کر دیا۔ جب عربوں کے دل ایمان سے روشن ہوئے تو انہوں نے یہ پیغام صرف اپنے لیے نہیں رکھا، وہ قافلے بن کر نکلے، کبھی تاجر بن کر، کبھی دائی بن کر۔ ان قافلوں نے بخارا، سمرقند اور تاجکستان کے پہاڑوں تک سفر کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب تاجک قوم آگ اور سورج کی پرستش کرتی تھی۔ ان کے بت ہزاروں سال پرانی داستانوں سے جڑے ہوئے تھے۔ پہل انہوں نے بھی اسلام کو عربوں کا دین سمجھا۔ انہوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کے رواجوں کا دفاع کیا۔ کچھ نے تلواریں اٹھائی اور کچھ نے استحاضہ کیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام مال و دولت نہیں مانگتا بلکہ انصاف، علم اور رحم کی بات کرتا ہے تو ان کے دل بدلنے لگے۔ پھر ایک ایک کر کے یہی تاجک، یہی بخاری، یہی سمرقندی اسلام کے دامن میں آ گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے بت گرے اور ان کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کی گونج پیدا ہوئی۔ اگر اسلام صرف عربوں کا ہوتا تو وہ عرب کیوں اسلام کے خلاف لڑتے؟ اسلام کسی قوم، نسل یا قبیلے کا دین نہیں، بلکہ حق کی آواز ہے جو ہر دل کے لیے ہے۔ یہ پیغام تاجکوں کے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا عربوں، ایرانیوں یا پاکستانیوں کے لیے۔ یہ تہذیب نہیں، یہ ہدایت ہے جو انسان کو اپنے خالق تک پہنچاتی ہے۔ اسلام کو عرب تہذیب کہہ کر رد کرنا بالکل ویسا ہی ہے جیسا مکہ کے سرداروں نے کیا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت مکہ میں تلواریں تھیں اور آج تاجکستان میں قانونی پابندیاں۔
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ آج قرآن پڑھنے، داڑھی رکھنے اور حجاب کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اسلام کسی زمانے، علاقے یا زبان کا پابند نہیں، یہ رب کی آواز ہے جو ہر انسان کے لیے ہے۔ جو اسے دبانے کی کوشش کرتا ہے وہ دراصل تاریخ کے وہی کردار بن جاتے ہیں جو مکہ میں اسلام کے خلاف لڑے تھے اور آخر میں خود اس کے سامنے جھک گئے، کیونکہ حق کبھی نہیں ہارتا، بس آزمائشوں کے بعد اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو تاجکستان کے اپنے بھائی اور بہنوں کی کہانی ہے۔ آپ کی رائے جان کر خوشی ہوگی، کیا عالمی ادارے اور مسلم ممالک کو اس ظلم پر آواز اٹھانی چاہیے؟ اپنے خیالات کامنٹ میں ضرور لکھیں، دعا کے ساتھ۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تک کے لیے اللہ حافظ۔